قومی اقتصادی اور معاشی پالیسی کو باقی تمام پالیسیوں پر برتری حاصل ہوگی، اور اس کا بنیادی ہدف یہ ہوگا کہ ملکی معیشت کو بحال کیا جائے اور قوم کو واپس ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ یہ ویژن یا آپ یہ کہہ لیجئے یا یہ ڈاکٹرائن آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی اور لاہور میں پاکستان کے ٹاپ بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات کے درمیان واضح کیا۔ انہوں نے اس ویژنز کے خد و خال جو ہیں وہ کمیونٹی بزنس کمیونٹی کے سامنے رکھے، اور ان سے یہ جو ملاقات تھی وہ کراچی میں بھی تقریباً 6-7 گھنٹے بتائی جاتی ہے، اور اسی طرح لاہور میں بھی 6-7 گھنٹے تھی۔ اس میں جنرل عاصم منیر نے اپنی باتیں بتائیں اور ساتھ ہی بزنس کمیونٹی کے جو لیڈرز تھے ان کی تمام باتیں سنی، اور یہ جو تمام باتیں ہیں گو ان کا کوئی باقاعدہ سرکاری اعلانیہ جاری نہیں ہوا، تاہم یہ ٹیلی ویژن پہ، پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں انہی بزنس لیڈرز کی زبانی بیانات میں سامنے آئی ہے جو کہ ان میٹنگز میں باقاعدہ شرکت کر رہے تھے۔ جو باتیں جنرل عاصم منیر نے بزنس مین کو بتائیں وہ یہ تھیں کہ وہ پاکستان کے لیے تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری لانے کا ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات محمد بن سلمان شہزادہ ولی عہد سعودی عربیہ سے ہوئی، اور انہوں نے ان سے $25 بلین کمٹ کرنے کے لیے کہا پاکستان کے اندر، اور انہوں نے انہیں یہ یقین بھی دلایا اور اعتماد دلایا کہ وہ پاکستان میں یہ $25 بلین کی رقم جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے وہ فیلڈ بھی بتائیں جس میں زراعت تھی، ٹیکنالوجی تھی اور دوسرے شعبے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے حکمران زید سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی $25 ارب پاکستان میں کمٹمنٹ کرنے کا اور لگانے کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ قطر اور کویت سے بھی اتنی ہی تقریباً رقم لائیں گے، اور انہیں یہ بھی بتایا انہوں نے کہ چین جو کہ ہمارا بہت ہی قریبی دوست ہے اور جو کہ آلریڈی بہت انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور ایسے ہی دوسرے شعبوں میں، تاکہ پاکستان کا اوور آل جو معاشی اسٹرکچر ہے اس کو ٹوٹلی ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جائے۔ جنرل عاصم منیر نے یہ بات بھی کہی جو کہ یقیناً بزنس مین جو اس میں شریک تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دل کی آواز تھی، اور پاکستان کے لوگوں کی بھی یہی سب سے بڑی خواہش ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دوسرے IMF پروگرام میں نہ جانا پڑے، اور اتنی رقم، اتنی سرمایہ کاری بیرون ملکوں سے پاکستان میں حاصل کر لی جائیں جلد از جلد، اور یہ انویسٹمنٹ کر دیا جائے پریکٹیکلی، تاکہ ہمیں IMF کی باتیں نہ ماننی پڑے، کیونکہ IMF ہمیں ہر چیز میں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ہر کام کرنے کے لیے ہمیں ان سے اجازت لینی پڑ رہی ہے، جو کہ یقیناً آرمی چیف کو جتنی ناگوار گزری اتنی ہی بزنس کمیونٹی کے لیڈرز کو، ماہرین معیشت کو، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھی ہے۔ ہم نے خود بارہا کہا کہ IMF پروگرام جو ہے وہ بہت ہی بے رحم بھی رہا، سنگ دل بھی رہا، لیکن ایک بہت ہی غیر معمولی مجبوری تھی جس کے تحت پاکستان کو یہ پروگرام لینا۔ دوسری طرف ایک اور بات ہے کہ بزنس مینوں کی طرف سے بھی، اور خود عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کو بھی اس بات کا اچھی طرح علم تھا، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کھل کے کہ جو ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ اس بری طرح سے شوٹ اپ کی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، مصنوعی شوٹ اپ کیا۔ اسی طرح یہ چین کی اسمگلنگ، یہ پیٹرول کی قیمتوں
کے اندر اضافہ، خاص طور پہ انہوں نے ایرانی پیٹرول کا ذکر کیا اور اس سلسلے میں کور کمانڈر کراچی کو باقاعدہ ہدایت کی کہ فوری طور پر اس سلسلے میں ایکشن لیا جائے اور پریکٹیکلی ٹھوس ایکشن گراؤنڈ پہ لیا جائے اور 1 لیٹر بھی پیٹرول کا ایران سے اسمگل ہو کر کراچی تک نہ پہنچے۔ تو اور باقی انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی 100 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن کے جو اہداف ہیں ان کو کس طرح پورا کیا جائے گا، یہ بھی ساری پلاننگ کر لی گئی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کام پہلے کر لیا گیا ہے، ساری چیزیں کر دی، اس کے بعد یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، بزنس مینوں کو ان میں شریک کیا گیا ہے، اور لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، اور ٹاپ بزنس کمیونٹی جو کہ باقاعدہ پاکستان کے ہم نے بتایا نا کہ میک اور شیک کرنے والے بزنس کمیونٹی لیڈرز ہیں، تو ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے کہ اب آپ آئیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ آپ کے ذریعے، کیونکہ اکانومی کے جو ایکچوئل پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ تو آپ کے ذریعے کیا جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں جو نجی شعبہ ہے وہ مرکزی کردار ادا کرے گا اس کے اندر، اور اس کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو، اور انہوں نے یہ بھی ایشورنس دلائی کہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے، ہم نے اس کا ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا تھا، بتایا تھا کہ جناب 50 لاکھ ڈالر روزانہ جو ہے وہ اسمگل ہو کے افغانستان جائے، وہاں ڈالر جو ہے وہ 87-90 کا بک رہا ہے اور پاکستان میں 300 سے اوپر چلا گیا۔ کسی قسم کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں ہوگی، اجازت نہیں بلکہ مکمل طور پہ اسے روک دیا جائے گا۔ ایک دم کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس کی اجازت نہیں، تو یہ والا جملہ بھی نہیں انہوں نے کہا یہ بالکل روک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کرپشن کو، جو کہ بہت بڑا پاکستان کے اندر علم ہے، اور اس کو بالکل کرش کرنے کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ بالکل ختم کر دیا جائے گا اس کرپشن کو پاکستان کے اندر، اور اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پر ان شعبوں کی نشاندہی کی اور کچھ لوگوں کی بھی نشاندہی کی جو کہ اس میں ملوث نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ 0 ٹالرنس پالیسی ہے اسمگلنگ کے لیے، 0 ٹالرنس پالیسی ہے کرپشن کے لیے، اور صرف جو بنیادی ویژن ہے، اور اسے آپ عاصم منیر ڈاکٹرائن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو بحال کر کے واپس ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ ہم یہاں پر ایک بات ایڈ کرتے چلیں، ہم نے گزشتہ سالوں میں جتنے بھی پاکستان کے حالات سے متعلق ویلاگز کیے اور مضامین لکھے اور ٹاک شوز کے اندر حصہ لیا، اس میں ہر ایک میں اسی بات کے اوپر زور دیتے رہے، مثالیں دیتے رہے کہ جتنے ملکوں نے ہمارے ارد گرد ترقی کی ہے، جن میں چین سے لے کے ایشین ٹائیگر اور ایشین ٹائیگر سے لے کر ویتنام اور بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک بھی تمام شامل ہیں، ان تمام نے جو ہے وہ بنیادی ہدف یہ رکھا، نمبر 1 کہ اپنی اکنامک پالیسی کو سب سے اولویت دی، اور باقی تمام پالیسیز کو سب سروینٹ رکھا اپنی اکنامک پالیسی کو، اور وہ اہداف یہی رکھا کہ اپنی ملکی معیشت کو ترقی دی جائے، صرف بحالی کافی نہیں ہے، ترقی دی جائے، تیزی دی جائے، آگے بڑھایا جائے، اور ایک خوشحال ملک تعمیر کیا جائے۔ یہ بنیادی ہدف رکھا انہوں نے، اور اس میں کامیاب رہے۔